अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह के तमाम देखने वालों। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है। कोशिश होती है कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ मौक़ात पर। मसाइल की निशानदही यकीनन की जाती है। हमारी भी कोशिश यही होती है अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए अवामी मसाइल को उजागर किया जाए। मसाइल चाहे मौशरती हों, मौशी हों या नफ्सियाती मसाइल हों, उसके ऊपर प्रोग्राम में तफसीलन हम गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा कोशिश ये रहती है कि प्रोग्राम के असल में 2 सेगमेंट हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने ऐसा तरतीब दिया है कि 2 सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें दूसरा हमारा सेगमेंट होता है उसमें अमूमन गुफ्तगू होती है आपकी सेहत के हवाले से, और पहले हाफ में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए हैं, ख़ास तौर पर जो अलमनाक हादसा या सानिहा जिसको कहा जाए हुआ है मरी में, उस हवाले से लोगों के पैगामात मौसूल हुए। कोशिश मेरी होगी इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम्स में इस हवाले से तफसीलन एक प्रोग्राम किया जाए, जिस पर इस जैसे वाक़यात जो इससे पहले भी रूनुमा हो चुके हैं उसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करें। लेकिन आज प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बड़े ख़ास मेहमान आज हमने यहाँ पे मदऊ किए हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। एक बड़ा यूनिक स्पोर्ट्स है इस हवाले से। प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाना ज़रूरी है। तो ये बड़ा ख़ास एक स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान में अभी नया इसको मुतारिफ़ करवाया गया है। नए से मुराद ये है कि ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, तो इसके बारे में आज बड़ा ख़ास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही बड़े ख़ास मेहमान, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और फिर इस स्पोर्ट्स के बारे में आपको जो है वो तफसीलन आगाह किया जाएगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, वसीम अंसारी उनका नाम है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया वसीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान बिलाल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बिलाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये स्पोर्ट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अब बात कर लें। ये फ़िशिंग जो है, मछली पकड़ना, बहुत सारे लोगों का ज़रिया माश भी है। पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम पाकिस्तान से बाहर जब गए तो हमने देखा कि ये एक बाकायदा स्पोर्ट्स है मछली पकड़ने का। उसके लिए बहुत सारे जो आलात इस्तेमाल होते हैं जदीद, और नित नई चीज़ें देखने का मौका मिला। भी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे भी। हमारे पास स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास किस्म के गैजेट्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिसके ज़रिए जो ये फ़िशिंग की जाती है। अभी फ़िशिंग स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वसीम अंसारी साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद। ये ज़रा बताइएगा कि ये मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, अभी कैमरे में मैं दिखाता हूँ। फ़िशिंग स्पोर्ट्स जिसका नाम दिया गया है, कैसे इस तरफ आए और ये है क्या सिलसिला, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा देखने वालों को आगाह करें, और उसके बाद फिर हम मज़ीद इस पर फ़िशिंग जो है ना, बेसिक तो एक शौक़ है हमारा। हम शौक़ में किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, फिर हम स्पोर्ट्स फ़िशिंग की तरफ आ गए। ठीक है। एक तो बॉटम फ़िशिंग होती है जो हम हैंड लाइन से करते हैं, एक स्पोर्ट्स फ़िशिंग होती है जो हम रॉड रील से किया करते हैं। आम फ़िशिंग में और ये स्पोर्ट्स वाली जो फ़िशिंग है, इसमें क्या फ़र्क है? पहले इसमें फ़र्क ये है, आम फ़िशिंग तो इंसान किसी अपने हैंड लाइन से भी कर सकता है, पकड़ सकता है, हाँ, जाल से भी पकड़ सकता है, और किसी भी तरह पकड़ सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स फ़िशिंग में रॉड रील लाजमी, इसके बगैर स्पोर्ट फ़िशिंग नहीं होती है, मुमकिन नहीं है ये। ठीक है। और पाकिस्तान में अब आसानी दस्तयाब होती हैं, बिल्कुल आसानी दस्तयाब होती हैं, कॉस्टली होती हैं, हर किसी की पहुंच में नहीं भी होती हैं, लेकिन लोग ले लेते हैं। जिनको शौक रखते हैं वो अपने आलात जमा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब बिलाल भाई ये फरमाइए कि ये जो फ़िशिंग स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का जब बात आती है तो फिर इसमें बहुत सारे फिर क़वाइद व ज़वाबित भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी किया जाता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं। कैसे वज़ा किया गया है इनको, और क्या इसको जो है तरीका कार क्या है, ये ज़रा फरमाइए। अच्छा, दुनिया जहान में IGFA को फॉलो किया जाता है। अच्छा, उसके जो रूल्स हैं और वो हैं हमारे पाकिस्तान में भी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये आपके अभी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, जैसे नेवी वालों ने भी कराया था बोट रैली वगैरह का, उसमें उन्होंने भी उसको IGFA को फॉलो किया। ठीक है। उसमें क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना मोहतात होकर खेलना होता है। जैसे आप आम रूटीन में खेल रहे होते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो आपने कहीं से सहारा भी ले लिया, बैठ भी गए, बिल्कुल ठीक है, रॉड को आपने वो भी कर लिया, उसके अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, कानून को फॉलो करना। अदरवाइज जो है फिर वो कानून तो रहेगा नहीं। फिर आपने वो, अब जैसे भाई ने बताया कि स्पोर्ट्स फिशिंग, तो स्पोर्ट्स फिशिंग बेसिकली ये रॉड रील और इसकी वजह से, अच्छा ये फिर आप उसको वो भी कर सकते हैं, क्या नाम है, कहीं किसी लेवल पे भी जाके आप अपना वो करवा सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर आप हैंड लाइन पे होंगे तो वो आप
वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर रॉड रील के अंदर फिर उनकी एक वो भी होती है शर्त कि इतनी स्ट्रेंथ की लाइन और ये होनी चाहिए, रॉड होनी चाहिए, उसी के हिसाब से रील होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तब आप उसको वो कर सपोर्ट नहीं ली जा सकती पीछे, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। और टाइम भी मेरे ख्याल में होता होगा कि दौरान में जो है, वरना तो ये बड़ा हम देखते हैं जो फिशिंग के लिए जाते हैं लोग सारा दिन पानी में रहते हैं और हाथ जो है वो कुछ भी नहीं रखता, ऐसा ही है। ये सब नसीब का खेल है। अच्छा, ये नसीब का खेल है। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल एंगलर्स होते हैं, मैंने देखा है अक्सर, हम तो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, जो खास कोई फिश होती है स्पीशीज, उसको टारगेट करके जाते हैं और वो पकड़ भी लेते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? इसमें क्या कमाल होता है, ये बताइए। इसके अंदर जैसे कि अब आप इसके मेथड्स अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक, लाइक आप पॉपिंग, जिगिंग, ट्रॉलिंग, फ्लैट लाइन फिशिंग, ये सब बहुत डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम जिस फिश को टारगेट करने का है तो वही उस पे वो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी एक ये इमेजिनेशन होती है कि हम ये लोअर या ये स्कर्ट्स या हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर ये फिश अट्रैक्ट होगी और अटैक करेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वही करे, उससे मिलती वो भी दूसरी स्पीशीज भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब वसीम साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल और ये सब कुछ यकीनन ये इतना आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ेगा। आपने तो शौक से इसके अंदर आए और फिर चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बाकायदा अगर किसी को सीखना हो तो कैसे परस्यू कर सकता है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, इंसान खुद भी आगे मिल सकता है, और हमारा एक ग्रुप है राइजिंग एंगलर्स के नाम से, हम उसमें न्यू लोग जो शौक रखते हैं उनको हम ऐड करते हैं, फिर उसको वो जो जिस तरह के उनके सवाल आते हैं हम उनको सब सिखाते हैं, समझाते हैं, रील का यूज़, लूअर्स का यूज़, सब तरीक़ाकार उसको बताया जाता है। ठीक है। उसके अंदर बाकी जो आपने भी बात की थी ना कि उसके लिए स्पेशल के लिए से अब मैकरेल है, हम उसको टारगेट करने के लिए ना एक मेथड यूज़ करते हैं तारू का, वो बेस्ट मेथड है। उसके अंदर समझ लें तकरीबन जो है ना सिर्फ सुरमई फिट होते हैं हमको, उसमें मैकरेल आते हैं। तो वो तरीक़ेकार ऐसे होता है, जो न्यू लोग होते हैं उनको हम एक एक करके दो करके अपने साथ ऐड कर लेते हैं, उनको लेके जाते हैं अपने साथ, उनको दिखाते हैं कि भाई इस तरीके से रॉड रील का यूज़ होता है, इस तरीके से आपको बचना है, इस चीज़ का ऐसा ख्याल करना, उसको तरीका समझाया जाता है, तो वो आसानी पैदा हो जाती है, उसमें इंसान सीख जाता है, फिर सीख सकता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी बस सामान आपके पास है, रॉड रील है, तो आप स्पोर्ट फिशिंग कर सकते हो आराम से। वीडियो एविडेंस उसके अंदर मांगते हैं, रूल्स रेगुलेशन है उसके, बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज़ें सहारे से बचना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान देखता रहेगा, वो समझ में आती रहेंगे। बिलाल भाई, ये तो बताइएगा कि अब समंदर में जाके फिशिंग करना, ये सारी चीज़ें तो हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो ज़मीन के ऊपर खड़े होकर ट्रेनिंग ले रहे थे, ये क्या सिलसिला, ये आपने कैसे रील जो है वो डाल दी, ये ज़रा फरमाइए। ये बेसिकली एक हमारे दोस्त हैं मुजम्मिल भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, मेरे जी। उन्होंने ये ड्राई प्रैक्टिस के नाम से इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था मार्केट के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ताकि जो न्यू लोग हैं वो पानी में जाके तो यार आप बिल्कुल पैनिक करेंगे और दूसरे एकदम से परेशान हो जाएंगे कि मुझे अब रॉड को आपने छोड़ दिया, पानी में छोड़ा हुआ, आप उसको रिट्रीव कैसे करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रिट्रीव करना है, पंप करना है, ये सब चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी मुजम्मिल शम्स भाई ने। तो वो ड्राई प्रैक्टिस के तौर के ऊपर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको अब बहुत से लोग, हम लोग भी कैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को उन्होंने अच्छा आइडिया दिया जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं। जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम लोग राइजिंग एंगलर्स के प्लेटफॉर्म से लड़कों को ग्रूम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको सिखाते हैं, थोड़ा प्रोमोट करते हैं कि यार नहीं आप इस तरीके से ये कीजिए, तो वो इस तरह के मतलब लोग ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, फेयर भी एक खत्म हो जाता है पानी से, फेयर इनफ, मतलब ये मैं सोचता हूँ कि हम लोगों की तरफ से एक एफर्ट है जो लोगों को न्यू एंगलर्स के लिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हम तो प्रोग्राम कर चुके हैं और हमारे ज़ाती इल्म में है कि ये नौजवानों के अंदर बड़ा तेजी से मकबूल हो रहा है और खासतौर पे ख़वातीन भी इसके अंदर शामिल हो रही हैं, ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये होना चाहिए। बिल्कुल, देखें माशाल्लाह से क्रिकेट सब खेलते हैं, हॉकी एक हमारा नेशनल गेम है, हुआ करता था, यह है, देखे पंजाब में तो अभी भी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हुआ करता था, लेकिन है। अच्छा, माशाल्लाह से हमारा लियारी वाली साइड के ऊपर आपका फुटबॉल भी है, बिल्कुल ठीक, एक अच्छा मतलब हुआ है, इसमें हम वो नहीं कहते, लेकिन फिशिंग को बहुत लोग जो है मायूब भी समझते थे, या आप मायूब नहीं समझते थे तो ये समझ लें कि वो मतलब वो बहुत थका देने वाला खेल समझते हैं, लेकिन ये पेशेंस, बिल्कुल ठीक है, पेशेंस बड़े इसमें रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए, लेकिन ये एक हेल्दी एक्टिविटी, बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी, पूरी बॉडी आपकी इसके अंदर वर्क करती है, फिर इसके लिए आप मतलब जितनी एफर्ट करेंगे, स्विमिंग सीखना और ये करना, ये बहुत इसका पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ीद इसके बारे में ज़रा आपको इन्फॉर्म करेंगे और बहुत सारी बातें अभी करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی فشنگ اسپورٹس کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائیں اور وہ ہم بتا رہے تھے کہ فشنگ اسپورٹس ہے کیا. جی وسیم صاحب فرمائیے کہ اب یہ مختلف طریقہ کار کے حوالے سے بات ہوئی ہے, مختلف اسپیشیز پکڑ لی, سب کچھ ہے ٹھیک ہے. اسپورٹس میں اور عام فشنگ میں فرق یہ ہے کہ عام فشنگ جو کرتا ہے وہ مچھلی پکڑتا ہے, کھا لیتا ہے, گھر لے جاتا ہے, لیکن اسپورٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے عموماً مچھلی کو واپس پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے کہ اتنی محنت سے اسٹرگل کے بعد ایک دانہ جو ہے وہ ہاتھ میں لگے اور اس کے بعد اس کو واپس پا دیا جائے. یہ کتنا فشنگ میں اصل میں بیسک یہ ہے کہ وہ ایوارڈ کے لیے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹرافی کے لیے کی جاتی ہے, تو اس کے لیے ویڈیو ایویڈنس بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا رولس ریگولیشن ہوتے ہیں, اس کے اندر حساب کتاب سے انسان کو مچھلی کو کھیلنا ہے, پلے کرنا ہے, آرام سے ریٹریو کر کے اس کو بورڈ پہ لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, آرام سے پھر اس کو ریلیز کریں گے. اس کا پورا ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے, وزن بھی کیا جائے گا, وزن بھی کیا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ ڈیجیٹل کانٹے ہوتے ہیں, اس پہ وزن کر لیتے ہیں, ہاتھ کر وزن کر کے اس کے ساتھ ویڈیو تصویریں وغیرہ بنا کے پھر اس کو دوبارہ ریلیز کر دیا جاتا ہے, تو وہ ایوارڈ فش ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک بس ہے, یہ ہے اسپورٹس فشنگ. ٹھیک ہے. باقی نارمل فشنگ تو میں نے آپ کو بتایا ہینڈ لائن سے جو ہوتی ہے طریقے سے, کنارے سے بھی لوگ کرتے ہیں, بوٹ سے بھی کرتے ہیں, جا کے وہ گھر لے آتے ہیں, بس کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, وہ یہ عام فشنگ ہو گئی. اچھا اب یہ بتائیے کہ اپنا پرسنل بتائیے کہ کیا ایکسپیرینس رہا, کیا تجربات رہے, پانی کے اندر گئے, کون سی ایسی فش تھی جو پکڑی, جو نایاب تھی, یہ ساری چیزیں ذرا اس کے بارے میں بھی تو بتائیے کہ جس سے تھوڑا یاسر بھائی ماشاء اللہ بہت پکڑے ہیں الحمدللہ, زندگی اسی میں گزار دی ہے, شوق رہا شروع سے. بس والد صاحب ایک دفعہ لے کے گئے تھے, اس کے بعد سے پھر کنٹینیو کرتے رہے ہم. پھر وہ گھر والے یہی کہتے رہے کہ نہ جائیں لیکن ہم جاتے رہے, ہمارا شوق ہے. مچھلی تو خیر بہت پکڑی, چھوٹی سے چھوٹی بھی, بڑی سے بڑی, تقریباً 25 کلو تک تو میں خود نکال چکا ہوں ماشاءاللہ. میں کل بھی کہتا, کل بھی میں نے تقریباً 9 کلو کی سرمئی ماری. اس سے پچھلے ہفتے بھی کہتا, یعنی کہ سائز وائز تو الحمدللہ شوق الحمدللہ پورا کیا ہے. تقریباً ویڈیو ایویڈنس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, ویڈیوز پکچر سبھی ہیں. کل بلال بھائی بھی میرے ساتھ تھے, ہم دونوں ساتھ میں گئے تھے, ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. تو یہ شوق ہے ہر ہفتے کا, یہ تقریباً ہمارا ہفتے میں کبھی 2 دن نکل جاتے ہیں, کبھی ہر ہفتے. اسپورٹس فشنگ کا شوق ہو گیا, پہلے نارمل فشنگ کیا کرتے تھے, اب اسپورٹس کی طرف آ گئے, روڈ ریل سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز تو یہ فرق ہے جی ایک عام فشنگ میں اور یہ جو اسپورٹس کے اندر یہ فرق ہے. اچھا جی ابلال بھائی, ہمیں تو علم ہے کیا کمالات آپ نے دکھائے, ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے نا کہ کیا کیا کمال دکھائے گئے. اور پھر دوسری بات یہ ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ اور ہم جیسے آپ نے کہا کہ شوق رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اگر جو لوگ یہ خریدنا چاہیں, کیا پاکستان میں گیجٹس اور یہ ساری جو راڈز ہیں یہ ساری اویلیبل ہیں, اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے. بالکل یہ سب چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بڑے بڑے سٹورز ہیں. ٹھیک ہے. ماہی گیر, فشنگ اینگلر اور عادل, عبد المالک, جی یہ اس نام سے یہ سٹورز ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اوپر اور بھی بہت ہیں, میں یہ چند ایک جو جو آپ جن کو جانتے ہیں جن کے اوپر آپ یہ لوورز وغیرہ, ریلز, راڈز اور آپ کے جو بھی مطلب پاپرز ہیں, جگز ہیں, یہ آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. اچھا کیچ اینڈ ریلیز کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ جی سر. کیچ اینڈ ریلیز بیسکلی ایک اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے. ہمیں ایک اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ یار اس سائز کی ہے, چھوٹی ہے, انڈر سائز ہے, اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ بریڈ کر سکے. بالکل یہ لازمی سی بات ہے, جب وہ بڑی ہوگی وہ آپ کے کام آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ, وہ گروپر ایک فش ہے بریم, جی وہ 2.5 سال میں جا کے ایک سائز اس کا اتنا ہوتا ہے, لوگ اتنی بھی رکھ لیتے ہیں اس میں. جی جی. تو وہ میں اس کو نسل کشی کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں کی, ہم سے بھی ہوئی, شروع میں ہم سے بھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ چلیے اچھی بات. لیکن اب ہمارے دماغوں میں یہ چیز ہوئی ہے کہ اس کو ہم کیچ اینڈ ریلیز کرتے ہیں, یعنی کہ پکڑا اس کو چھوڑو. کیوں کہ وہ آگے بڑھے گی تو ہمارے بچوں کے کام آئے گی یا آنے والی نسلوں کے کام. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب آپ جب اتنی سی جو آپ نے, پھر آپ میں اور وہ انلیگل نیٹنگ والوں میں آپ میں کیا فرق رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اسپورٹس مین ہیں تو آپ اس کو ریلیز کرو. سوفسٹیکیٹڈ اسپورٹس بالکل, اس میں آپ کو خیال تو اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا بہت سے لوگ اس کو مطلب بہت سی کمپنیز ان کو وہ کرتی ہیں کہ جی ہم آپ کو اپنے یہ ٹیکلز وغیرہ دیں گے, جی آپ نے اس حساب سے اس کو کیچ اینڈ ریلیز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں 100 کلو کی بھی ہوتی ہے. اچھا اس کو اس طریقے سے لینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہارم نہ ہو, مطلب تکلیف نہ ہو اس کو کسی قسم. بالکل ٹھیک ہے. دین اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے کہ وہ ریلیز کے قابل رہے, کیونکہ ہم لوگ جب اس کو گاف کرتے ہیں تو وہ ریلیز کے قابل نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم لوگ انہوک کر کے اگر آپ نے وہ کرنا تو اس کو بہت احتیاط سے لا کے پھر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اسپورٹس کے اندر, ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ جانوروں کو نقصان نہ پہنچائیں.
اور ہمارے یہاں تو اس کے قوانین ایسے نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا میں بڑے سخت قوانین ہیں جانوروں کے حوالے سے، اس کی نسل کشی جو ہے وہ نہ کی جا سکے۔ اچھا جی وسیم صاحب، اب یہ بتائیے کہ اس میں بڑی انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اب سمندر کے اندر مچھلی جب کانٹے میں لگ جائے، اور اگر جیسا بھی بلال بھائی نے کہا کہ 100 کلو کا تو خیر بہت بڑا دانہ ہوتا ہے، اگر کوئی 25 کلو یا 20 کلو کا بھی ہوگا تو اتنی ریزسٹنس وہ پیدا کرتا ہے، اتنا ریزیلینس ہوتی ہے کہ وہ سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ڈیولپ؟ واقعی میں بہت مشکل ہے، جو مچھلی کو پلے کرتا ہے نا یہ وہی جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاتھ اور کمر بالکل بینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنا بڑا سائز ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی ایفرٹ کرتا ہے، اپنی بھی اس کی بھی جان پہ بنی ہے، جان پہ ہوتی ہے، وہ پوری طاقت لگا رہا ہوتا ہے اپنی، بس اب آپ کے اوپر ہے۔ لوگ تھک جاتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا اتنا تھک جاتے ہیں کہ ایک فش کو 3-3 4-4 لوگ کھیلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اتنی محنت مانگتی ہے مچھلی، کیونکہ وہ اپنی اس کی جان پہ بنی ہے، وہ بھاگ رہی ہے، آپ راڈ سے اس کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ ہماری ریل میں ہوتے ہیں ڈریگ، اب اگر ڈریگ نہ ہونا تو مچھلی تو پھر بھاگتی رہے۔ ڈریگ جو ہے نا مچھلی کو فٹ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو طاقت لگتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ راڈ ہمارے ہاتھ سے جائے گی، نکل جائے گی، تو مچھلی کی تو جان پہ بنی ہے۔ پھر بھی 10 منٹ 11 منٹ 12 منٹ مچھلی کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا سائز ہے، تو اس کو آرام سے پمپ کر کے ریٹریو کر کے آہستہ آہستہ لاتے ہیں بوٹ پہ۔ جب مچھلی اوپر آ جاتی ہے پھر آرام سے بیٹھ کے سانس لے رہے ہوتے ہیں، اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ پاکستان میں تو کافی جگہیں ایسی ہیں، لوگ بہت زیادہ ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، بہت سارے تالاب اس طرح کے دریا کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ایجز بنے ہوئے ہیں جہاں پر فشنگ ہو سکتی ہے۔ آئیڈیل لوکیشن کیا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ کون سی ایسی جگہ ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے موزوں ہے فشنگ کے لیے؟ ہم تو خیر فریش واٹر تو نہیں جاتے ہیں، بلال بھائی جانتے ہیں فریش واٹر کے بارے میں۔ میرا جو شوق رہا ہے شروع سے وہ سالٹ واٹر ہی رہا ہے، تو میں سمندر کی طرف ہی جاتا ہوں۔ اسپورٹس فشنگ بھی میں نے کی ہے تو سمندر میں ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ تو دریا میں بھی کرتے ہیں، اس پہ بھی ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پنجاب سائڈ پہ بہت ہوتے ہیں، لیکن میں صرف سمندر کی طرف ہی رہتا ہوں زیادہ تر۔ بلال بھائی دریا کے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں، کافی تجربہ رہا ہے ان کا دریا میں، کیونکہ یہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت پرانی فشنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کا اسٹارٹ دریا سے ہی ہے، پھر مزید اور بڑھتا ہی چلا گیا، خیر مزید اب تو بہت اوپر تک چلے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، بلال بھائی اوپر تک چلے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ دریا اور سمندر کی فش کا یہ ایک بڑا ہمارے لیے مشکل وہ ہے، اور دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں، جو خاص طور پہ مچھلی خریدنے جاتے ہیں وہ کنفیوز بھی رہتے ہیں، تو فشنگ میں کتنا فرق پڑتا ہے یہ تو بتائیں، دریا اور سمندر کا؟ بالکل میتھڈ الگ ہے، الگ ہے اس کا میتھڈ بالکل الگ ہے۔ وہاں ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، دوسرا اس کے جو آپ کے بیٹس ہیں، سب سے مین جو بیٹ ہے نا اس کا وہ بہت بالکل ڈفرینٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے ہم کارپ فشنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم ایک چرئی بناتے ہیں، اس چری کو جو ہے وہ 8-9 انگریڈینٹس ملتے ہیں تب جا کے وہ چری تیار ہوتی ہے۔ اب وہ فادر کے زمانے سے بھی چلی آ رہی ہے، کچھ میرے دوستوں نے بھی، جیسے لازمی سی بات ہے جیسے جیسے ماڈرن ہوتے گئے ویسے ویسے اس میں بھی وہ آتی ہے، جدت آتی ہے۔ تو اب یہ کارپ فشنگ الگ ہے، اسنیک ہیڈ سال کے نام سے بکتی ہے، وہ بڑی مشہور ہے کیونکہ وہ اچھا وہ آپ کی بیماری میں بھی بڑا کام آتی ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ کا آپریٹ ہوا ہوا ہے یا کوئی وہ ہوئی ہے تو وہ آپ کو جلدی ہیل کرتی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں تو وہ اندر آپ کو جلدی ہیل کرتی ہے۔ اچھا فریش واٹر اس میں بہت ڈفرینٹ، لازمی بات ہے، فریش واٹر ہے۔ اور یہ اچھا فریش واٹر میں اب سب سے زیادہ برائی کیا ہے، اب اس میں فارمنگ بہت ہو گئی ہے، اب وہ سمجھ لیں اب آپ برائلر مرغی والا وہی صاحب ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کا دیسی مرغی والا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک واقعی فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اب زیادہ لوگ اویئر نہیں ہیں لیکن انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ جو ہم راڈ کے آگے یہ جو لگاتے ہیں، یہ ذرا اسکرین کے اوپر دکھا بھی دیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ اس سے کیا کام لیا جاتا ہے، یہ ذرا سمجھائیں۔ یہ بیسکلی لوگوں کو جو ہے یہ آج کل جو وہ آیا ہوا ہے اس کا ٹرینڈ پھیلا ہوا ہے، یہ رپالا، بیسکلی یہ رپالا کمپنی کی یہ پروڈکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رپالا ہے، ہیلکو ہے، اسٹرام ہے، یہ اس کے پروڈکٹ ہے، بیسکلی یہ لیورز کہلاتے ہیں، اور یہ اس کو آپ یہ ٹرالنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کاسٹنگ کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ آپ کے یہ جو ہے یہ آپ کی جو ہے کاسٹنگ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرمئی کے لیے عموماً لوگ کرتے ہیں، آل کے لیے جس کو سارم بھی کہتے ہیں، کوئن فش بھی کہتے ہیں انگلش میں، کنگ میکریل کے لیے اچھا ہم لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کنگ میکریل ہوتا ہے، ٹھیک، یہ اس کے لیے بھی ہے۔ تو اس کے جو ہے افادیت اب آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے کمپنیز کے اس میں وہ ہے، تو یہ وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بیسکلی ہم لوگ ٹرالنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹرالنگ اسٹرام کا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اچھا اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دی، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، بریک کے بعد ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، ان سے بھی ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آئیں، دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک فشنگ راڈ ہے، کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی،
یہ جس کے ذریعے جو وہ فشنگ کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے. ایک اور ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں جناب حارث لئیق صاحب، یہاں پہ تشریف فرمائیں. ان سے بھی ذرا کیچنگ کے بارے میں، ان کے بھی ایکسپیرینسز کا پوچھیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے حارث بھائی یہ فرمائیے گا کہ کیسا تجربہ ہے، اور ان بلال وغیرہ کو تو ہم نے دیکھا ایک زمانے سے جو فشنگ کر رہے ہیں، بہت ساری ٹیکنیک کے بارے میں بتایا ہے، اس راڈ کے بارے میں. آپ ذرا اپنے ایکسپیرینسز بتائیں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا اور کیا کیا اب تک جو ہے وہ ایکسپلور کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. فرمائیے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہے تجربہ. بہت چھوٹی عمر سے فشنگ کر رہے ہیں. جی تو پہلے یہ کہ والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، جی جی چھوٹے سے ہی تھے، 4-5 سال کی عمر سے ان کے ساتھ جاتے تھے، تو نارمل فشنگ کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بھائی ایسی بھی فشنگ ہوتی ہے، اسپورٹس فشنگ ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں، اور بہت اچھے لیول پہ فشنگ ہوتی ہے، تو پھر اسپورٹس فشنگ کی طرف آئے. ٹھیک ہے. تو اسپورٹس فشنگ ہم نے اسٹارٹ کی 2001 میں. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سامان اپنا جمع کیا، اس میں اس سے فشنگ اسٹارٹ کی. اور پہلے ہی جو میرا ٹرپ تھا الحمدللہ اس میں میں نے 48 kg کا کوبیا کیچ کیا تھا. ماشاءاللہ. پہلے ٹرپ میں؟ پہلے ٹرپ میں اپنے. واہ جی، ویسے تو لگ کا بھی بڑا پھر کام ہے اپنے. نصیب کی. تو پھر وہ اتنا شوق اس کا بڑھتا چلا گیا، تو اس لائن میں گھستے چلے گئے اور سیکھتے چلے گئے. کیونکہ یہ فشنگ ایسی ہے نا اسپورٹس، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم پورا سیکھ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جتنا بھی آپ سیکھیں وہ آپ کے لیے کم ہے، کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ ہے کہ اچھے کیچز ہوئے ہیں، بہت اچھے. 45 kg کا بھی ابھی 2019 میں نے کوبیا کیچ کیا تھا. جی. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی اس لرننگ فیلڈ میں ہی ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے بھی دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، موقع ملتا ہے ان سے سیکھنے کا. ٹھیک ہے. بلال بھائی یہ گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ مشکل سوال ہے کہ یہ بڑا زبردست شوق ہے، پورا دن اس میں جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں ایفرٹ لگتی ہے. اب ظاہر ہے کہ فیملی کو دیکھنا ہے سارے معاملات. سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ لائن تو ٹھیک ہے لیکن ہے بڑی مشکل، کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا ان کا کہنا ہے؟ یہ آپ راز فاش کروا. ٹھیک ہے. دراصل بات یہ کہ شروع میں تو بڑی دیکھنے کو ملی، لازمی سی باتیں فیس کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بھی عادی ہو چکی، روکنے والا یہ لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں جو ہے وہ پھر اب خیر گھر سے بھی بڑی سپورٹ ہے. یہ ضروری بات ہے کہ فادر کی طرف سے آئی ہے. بالکل. اچھا میرے ماشاءاللہ دادا یہ سب چاچا وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہنٹنگ کے بھی شوق رکھتے تھے، فشنگ کا بھی. اب یہ ہے کہ اب ہنٹنگ کی جو ہے نا یار وہ اتنی لیگل نہیں ہے. بالکل نہیں، لیگل تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پرمٹ جو ہے وہ جاری بھی لیگل ہے، لیکن آپ کے پاس اب جگہ ہی نہیں ہے. اپرچونٹیز بہت کم ہے. یہاں پر کتنی اپرچونیٹیز اب رہ گئی ہیں؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ان کی لوکیشن کی حیت میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. یہاں قریب نیئرسٹ کراچی کے پاس کون کون سی ایسی جگہ؟ ہنٹنگ کے حوالے سے جی، ہنٹنگ کے حوالے سے بھی، فشنگ کے حوالے سے. دیکھیں ہنٹنگ تو آپ سمجھ لیجئے بس اب آپ کے کانٹیکٹس کے اوپر رہے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، بالکل کلیئر. بس ٹھیک ہے. میں نے اس پہ دو. ہاں اگر آپ فریش واٹر کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ بھی بہت لمیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس ابھی ہے ہف ڈیم آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ فریش واٹر جس میں کارپ، آپ کا ماشیر، اور ماشیر تو اب مطلب ریئر فشز میں سے ہے لیکن لگتی ہے، لگ جاتی ہے، ریئر اسپیشیز میں سے ہے لیکن لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ادھر آپ کو کلونچ وغیرہ یہ فریش واٹر کے لیے. جی. اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں سالٹ واٹر میں تو آپ کے پاس مینگرووز ہیں. ٹھیک ہے. جو بیسیکلی بے کا ایک حصہ ہوتا ہے، سمندر سے کٹا ہوا حصہ، اس کو بے کہلاتا ہے. وہ مینگرووز ہیں آپ کے پاس. دین آپ کے پاس اوپن سی ہے. اوپن سی کے اندر آپ کے پاس بہت ساری جگہ ہیں، عبدالرحمان گوٹ ہے، سنیرا ہے، مبارک ولیج ہے. اس طریقے سے بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے آپ اپنا جا سکتے ہیں. کیماڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت نیئرسٹ تو یہی بالکل نیئرسٹ بھی اور سیف بھی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. جی حارث، کتنے ٹورنامنٹس میں ابھی تک پارٹیسپیٹ کیا جب سے اس کو ایز اے اسپورٹس لیا ہے؟ کیا کیا اب تک اچیو کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں نے جب سے اسپورٹس فشنگ اسٹارٹ کی ہے صرف ایک ہی ٹورنامنٹ ابھی یہ ریسنٹلی ہوا تھا فش اینڈ ٹیک کا، اسی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس سے پہلے کسی ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو یہ کہ الحمدللہ ہمارا رائسنگ کا پلیٹ فارم ہے، تو فیوچر میں بھی ہمارا یہ ایک پلان ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی ایک اچھا ایونٹ کروائیں. انشاءاللہ سب کو
اچھا لگے گا اس میں. اور میں سب اینگلر سے یہی کہوں گا کہ بھائی سب پلیٹ فارم سے کھیلیں, سب اچھی جگہ کھیلیں, اچھی فشنگ کریں. تو یہی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں خالی ایک ہی ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارا ون بھی لڑکا ہمارا ہی کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اپنا بلال بھائی یہ فرمائیے کہ یہ کمیونٹی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے؟ آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے کام آسان ہو گیا. آپ جب سے کر رہے ہو زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا. لوگوں کو ساتھ ملانا, پھر ایک پوری ٹیم تیار کرنا لائک مائنڈیڈ لوگوں کی, کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا, اس میں بڑے بڑے جیمز بھی ہیں, اس سے پہلے پروگرامز میں آ چکے ہیں. کیسے سلسلہ شروع ہوا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تو اس وقت فشنگ جو ہے تھوڑی سی مشکل ہوا کرتی تھی. لوگ سکھاتے نہیں تھے, اپنا گر نہیں دیتے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اسی بات ہے, وہ اپنا وہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم آرٹ نہیں سکھاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, جو سب سے بیسٹ وہ. اچھا آج کل کیا ہے کہ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو آپ کے اوپر یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کو چڑھاتا بھی ہے تو اتارتا بھی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے تو وہ لوگ آپ کو جو ہے پھر لازمی سی بات ہے آپ کو ان کا بھی فین فالوئنگ بھی آپ کی خراب ہو جائے گی. دین آپ کو جو ہے اس میں اب آپ کو یہ جو اس کے اندر ایک ہم نے ایک پلیٹ فارم اس لیے دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ آئیں سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ رائزنگ سے جڑیں, بہت سارے گروپس ہیں, آپ کسی سے بھی جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکھیں جو آپ نے وہ کرنا ہے, لیکن فشنگ آپ اپنی خود کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ سیکھنے کی حد تک ضرور وہ اپروچ کریں, لوگوں سے سیکھیں, سب کچھ کریں, لیکن فشنگ آپ لوگ اپنے خود کریں. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی ہم نے سیکھ لیا تو لیکن ہم ٹرپس بھی ساتھ میں, وہ آپ کے لیے ایک بہت ٹف جاب ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ٹرپس کب کریں گے. اور یہ ہے کس کے لیے یہ بھی ذرا بتائیے نا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد بڑے میسیجز آتے ہیں کہ جناب کہ ہم اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ بتائیں. چلیں فزیکلی فٹ ہونا تو ضروری ہے ہی, اس کے علاوہ اور کیا کیا؟ سب سے زیادہ شوق کا ہونا ضروری ہے. شوق کا ہونا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور سی سکنس سے بچنے کے لیے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی جی بالکل بہت لمبا اس پہ وہ لیکچر دیا. بالکل. اور دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ اپنی نیند پوری کریں, سب سے زیادہ ضروری ہے. ہیوی ڈائٹ نہ لیں, سمندر میں جاتے تلے ہوئے پکوڑے سموسے اور یہ لوگ کھا کے پکنک پہ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے آپ وہ لے لیں اپنے ساتھ, کیا نام ہے, سینڈوچز گھر سے ہوم میڈ, وہ باہر کے نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہوم میڈ آپ اپنے آرام سے وہ چیزیں کیری کر لیں. کیری کریں. ایک آدھ ٹرپ اپنا کسی کے ساتھ مطلب پہلے جا کے چیک کریں کہ ہم اس کے لیے وہ ہے بھی یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دین اگر نہیں سمجھ میں آتا تو مینگرووز کو اپروچ کریں, ادھر آپ جا کے فشنگ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی معاملے میں جیسے ابھی آپ کے میرے ساتھی بیٹھے تھے اور یہ بیٹھے ہوئے, تو ہم لوگوں نے جیسے اب یہ لکی ہیں ماشاءاللہ سے, انہوں نے بڑے بڑے کیچز کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہم کسی حد تک ہم بہت لکی ہیں کیونکہ ہم نے ایک سوا کروکر ڈرم کہلاتا ہے, سوا ایک بڑی ایکسپینسو فش ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ کئی لاکھ کی بک رہی ہے. وہ الحمدللہ میرے کریڈٹ میں وسیم بھائی کے بھی, انہوں نے بھی وہ پکڑی ہوئی ہے. تو اس موضوع پہ ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اس میں ایک گولی مچھلی آتی ہے, وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کیچز ہیں. میرے سوئے ہیں, ان کے ماشاءاللہ سے ہے. تو الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے نوازا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بالکل لک کا ہونا ضروری ہے. لک کا ہونا. سب سے بڑا کیچ کون سا تھا وہ تو آپ نے بتا دیا ہے. کون سا ایسا کیچ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی رہ گیا ہے کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے؟ کوبیا کا ہی ٹارگیٹ ہے, 60 kg پلس پہ جانا ہے, دیکھیں کب وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیں اچھی بات ہے. اب لاسٹلی یہ بتائیں کہ جو ینگسٹرز پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ نیو اینگلرز کو میں ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ بھائی فشنگ کریں اور خوب سے خوب تر کریں, لیکن سیفٹی پہلے رکھیں. سیفٹی کو پہلے رکھیں. کیونکہ آپ جاتے ہیں بہت سارے اینگلرز کو ایسے دیکھے گئے کہ بھائی مچھلی لگ گئی, آپ اس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, اس کو لائے جب بورڈ میں آ جائے تو جب بھی بہت آپ محتاط رہ کے جو اس کے لوورز جو ہیں اس کے ہک نکالیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے گھس جاتے ہیں ہک, بڑی پریشانی ہوتی ہے. فشنگ کریں اچھے سے کریں, لیکن بہت محتاط ہو کر کریں. سیفٹی کو ہمیشہ رکھیں, سیفٹی فرسٹ. بالکل ٹھیک ہے. لال بھائی باتیں بہت ساری ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو ابھی بتانی ہیں, لیکن پروگرام کا وقت کیونکہ تھوڑا سا محدود ہے, تو انشاءاللہ اب خیال یہ ہے کہ ایک سمندر میں جا کر جہاں پر یہ سارا کام ہوتا ہے, ذرا دیکھنے والوں کو یہ دکھایا جائے کہ کیسے ہوتا ہے. لاسٹ میں اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو پریکٹیکل کر کے دکھائیں, یہ ضروری ہے. لاسٹ میں جیسے ابھی حارث بھائی نے بتایا کہ یہ بہت, ایک تو یہ جب لوورز آپ انہوک کر رہے ہوتے ہیں تو
ये लगते भी पुराने लोगों को ही है। ऐसा ही है, नए लोगों को क्योंकि नए लोग करीब जाते नहीं डर के मारे मछली के करीब, लेकिन नए लोग एक्साइटमेंट में आगे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो क्योंकि पुराने लोगों को जब लग रहे हैं तो फिर नए लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल ठीक है। और इस फिशिंग के हवाले से मेरा तो एक मैसेज ये है सबको, जितने भी हमारे यहाँ के देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, कि यार फिशिंग जरूर कीजिए। उसकी वजह ये कि यार ये एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है कि इसके अंदर एक तो आपको कोई मतलब बुराई नहीं है, किसी किस्म की भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा पीसफुल स्पोर्ट है। बिल्कुल पीसफुल है, आप लोग आराम से अपने वो कर सकते हैं फिशिंग। उसके लिए मैंने आपको जगहें भी बताई जी जी। जैसे ये मैंने आपको स्पेशली बता रहा हूँ, मुबारक विलेज के जो नाखवा हैं वो बड़े आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सुनहरा के आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं, मतलब इज्जत देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहमान गोट वाले हैं, किमाड़ी वाले हैं, बहुत सौ के साथ बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बैड एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मेरा सबको मैसेज ये कि यार ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है, और इसको जितना प्रमोट करेंगे उतना अच्छा है। और आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? राइजिंग एंगलर्स के हवाले से ठीक है, फेसबुक पेज इसके ऊपर अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर जाकर जो है वो इनसे रब्ता भी किया जा सकता है। और लर्निंग के हवाले से अगर सीखना चाहते हैं फिशिंग स्पोर्ट्स के हवाले से तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, बड़ा एक्सपीरियंस है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हारिस लाइक, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगेन बिलाल मुस्तफ़ा कादरी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसके हवाले से अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते रहें। इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे, और बड़े चैम्पियन हमारे पास हैं, उनको भी पकड़ के लेकर आएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे, और फिशिंग के हवाले से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा जो पहला सेगमेंट था ये अपने काम को पहुँचता है जी, और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा। आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।